اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما هو اہلہ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا وسیدنا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفى محمد وآل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ پروردگار عالم کی درگاہ میں شکر گزار ہوں کہ رب العالمین نے یہ عظیم سعادت عطا فرمائی ماہ مبارک رمضان میں خداوند عالم کی مہمانی میں اور اس بابرکت مہینے میں پھر پاک پروردگار کے پاک کلام کو سننے پڑھنے سمجھنے کی کوشش کی۔ تو اسی سلسلے میں آپ لوگوں کے خدمت میں وہ آیات تلاوت کرنے کی کوشش کیا جن میں خداوند عالم ڈائریکٹ مومنین سے مخاطب ہیں، کہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ خالق کائنات رب العالمین ایک جو ہے نا خاص گروہ سے مخاطب ہو۔ اسی وجہ سے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو لذت خدا نے اس نداہ میں پکار میں رکھا ہے، اس لذت کی وجہ سے روزے کی تھکاوٹ کو ہم نے فراموش کیا ہے۔ یعنی یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے جس خداوند عالم نے پیار سے محبت سے بندے کو مخاطب کیا، بڑے خاص بندے کو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو آپ لوگوں کے لیے روزے کو فرض کیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم۔ یہ اس نداہ میں جو ہے لذت ما فی النداء ازال التعب والصعب، لذت جو نداہ میں ہے رب العالمین کی طرف سے، جو نداہ میں جو لذت ہے اس نے کیا کیا؟ ازال تعب العبادت والصعب، جو عبادت کی سختی، جو روزے کی سختی ہے اس کو ختم کر کے رکھ دیا محبوب کی جو ہے نا صدا نے، آواز نے، ندا نے۔ تو انہی آیات کو آپ کی خدمت میں تلاوت کر رہا تھا جن میں خداوند عالم مومنین سے مخاطب ہو کے خاص پیغامات دیے۔ ان میں سے ایک آیت سورہ مبارک بقرہ کی 152 نمبر آیت ہے، جس میں پروردگار عالم خاص طور پہ مومنین کو ایک پیغام دے رہا ہے۔ اور کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو آپ لوگ مدد مانگو، طلب مدد کرو، کس سے؟ بالصبر والصلاۃ، صبر سے اور نماز سے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک خداوند عالم صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دیکھیے خاص طور پہ خداوند عالم نماز کی طرف، صبر کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ اور آپ لوگ یہ خیال نہ کریں کہ دنیا میں جو ہے نا ہمارے لیے پریشانیاں نہ آئیں گے، مصیبتوں سے مشکلات سے میں دور رہوں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ خالق کائنات نے یہ اٹل فیصلہ کیا کہ اس دنیا میں، یہ مادی دنیا یہاں پہ مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں۔ اسی لیے سورہ بلد میں خداوند عالم قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، بے شک، یہ لام قسم ہے، فرماتے بے شک انسان کو تو ہم نے کبد میں، سختیوں میں، مصیبتوں میں ہی خلق کیا ہے۔ انسان کی دنیا میں آنے سے، دنیا سے جانے تک سختیوں میں ہی ہے۔ اور ایک دوسری آیت میں کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان آپ کو انک کادح الی ربک کدحا، آپ کو جو ہے نا سختی در سختی میں زندگی گزارتے ہوئے اپنے رب کے ساتھ ملاقات کے لیے جانا ہے۔ سختی ہر جگہ ہے۔ اسی وجہ سے امیر المومنین سلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ
کبھی بھی یہ دعا نہ کریں کہ خدایا ہمیں جو ہے نا امتحانوں میں مت ڈالیں، امتحان مجھ سے نہ لے کے، کہ یہ دعا نہ کریں، کیونکہ خدا نے دنیا میں بھیجا ہی امتحان اور سختیوں کے لیے۔ دعا یہ کرے کہ پروردگارا ہمیں ان امتحانوں میں کامیاب کرے، یہ دعا مانگے۔ تو بس سختی ہے معاشرے میں، اب سختیوں سے نکلنے کے لیے خداوند عالم یہ جو ہے نا بہترین دوا، بہترین علاج بتا رہے کہ سختیاں تو ہیں، سختیوں سے اگر سرفراز ہو کے نکلنا چاہتے ہو تو آپ کے پاس دو جو ہے نا عظیم چیزیں ہونی چاہیے، ایک صبر ہو اور دوسری جو ہے نا نماز ہو، خصوصاً نماز ایسی عظیم چیز ہے، اس کے ذریعے سے صرف پڑھو نہیں ہے نماز۔ اور دیکھیں آپ کہیں پہ بھی قرآن مجید میں نماز پڑھو کہ اقرا نہیں کہا، اقرا الصلاۃ نہیں کہا، اقیم الصلاۃ، نماز کو کیا کرنا ہے؟ قائم رکھو گا۔ آپ لوگ علماء بیٹھے ہیں ابھی، نماز ہم پڑھتے ہیں یا نماز قائم کرتے ہیں؟ تو کیسے قائم کرتے ہیں نماز کو؟ نماز میں تو نماز پڑھتے ہیں، ہم جب ترجمہ کرتے ہیں کیا کہ نماز پڑھ کے آئے، نماز پڑھ کے آئے، اسی طرح کہتے ہیں، لیکن نماز قائم کرنے کا حکم ہو رہا ہے۔ نماز پڑھنے والا ایک یعنی کیا ہے؟ کوئی اور نہیں ہے، جو نماز پڑھتے ہیں وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ حقیقت میں نماز قائم کرو خدا نے کیوں کہا ہے؟ کیونکہ پیغمبر پاک فرماتے ہیں کہ یہ نماز جو صرف پڑھنے کی چیز نہیں ہے، الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ ستون بھی جو ہے نا ادھر جو ہے نا جو ستون نام دیا تو کیا ہوتا ہے؟ ہمارے جو کمرے کے گھر کی چھت کی جو ستون ہے ان کو خیال میں لاتے ہیں، وہ نہیں۔ عمود کسے کہتے ہیں؟ خیمہ ہوتا ہے، خیمے میں ایک درمیان میں بہت بڑا جو ہے نا ستون، باقی جو ہے نا وہاں پہ کیل لگے وہاں پہ ہوتا ہے، وہ ہٹانے کے ساتھ خیمہ جو ہے نا زمین بوس ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں عمود۔ الصلاۃ عمود الدین، نماز اس ستون کے مانند ہے جو خیمے کے درمیان میں، اگر اس کو ہٹا دیا تو خیمہ جو ہے نا منہدم ہوتا ہے۔ اب پیغمبر پاک فرماتے ہیں کہ نماز عمود دین ہے، دین کا ستون ہے، ستون کو پڑھنا نہیں ہوتا ہے، ستون کو قائم رکھنا ہوتا ہے۔ نماز اقیم الصلاۃ جو کہا ہے، اسی وجہ سے خداوند کہہ رہے یہ ستون ہے، اس کو قائم رکھنا ہے۔ نماز پڑھتے ہو بے شک، لیکن پڑھنے کے ساتھ دین قائم ہے، یہ ستون قائم ہے تو دین قائم، اقیم الصلاۃ۔ اور پیغمبر پاک کی حدیث کیا ہے؟ الصلاۃ عمود الدین ان قبلت قبل ما سوا، اگر کسی کی نماز قبول ہے تو باقی عبادتیں سارے قبول ہیں۔ وَإِن رُدَّتْ رُدَّ مَا سِوَا، اگر خدا نخواستہ کسی کی نماز رد ہوئی، نماز خدا کی درگاہ میں قبول نہیں ہوئی تو تمام عبادتیں جو ہے نا رد ہوں گی۔ اب فقہی مسائل جو اس دن میں نے بتا دیا، ایک مسئلہ جو ہے نا نماز کے صحیح ہونا، دوسرے عبادتوں کا صحیح ہونا، روزے کا صحیح ہونا ہے۔ روزے صحیح ہو الگ بحث ہے، قبول ہونا ایک الگ بحث ہے۔ صحیح ہو، مثلا ایک بندے نے نماز ہی نہیں پڑھتا ہے لیکن روزہ رکھے تو کیا ہے؟ روزہ صحیح ہے۔ کیا ہے؟ 9 چیزوں سے اپنے آپ کو روک کے رکھا تو روزہ اس کے صحیح ہے، لیکن قبول نہیں ہوگے۔ روزہ صحیح ہو اور قبول میں فرق کیا ہے؟ روزہ صحیح ہوا تو یہ ہوگا کل قیامت کے دن سزا نہیں ملے گی اس کو، روزہ رکھا ہے، روزہ نہیں رکھنے کا سزا نہیں ہے کیونکہ اس نے روزہ رکھ لیا ہے، لیکن روزے کا کوئی اس کو اجر نہیں ملے گا۔ کیوں؟ کہ اس کی نماز نہیں پڑھی۔ نماز قبول ہو تو پھر روزہ قبول، اجر و پاداش کب ملے گا؟ نماز قبول ہے تو پھر دوسرے جو نا عبادتوں کا اجر و پاداش ملے گا۔ صرف صحیح ہونے کی وجہ سے عذاب سے بچ گئے، روزہ نہیں رکھنے کے عذاب سے بچ گئے، یا دوسرے عبادتیں ہیں، ایک بندہ جو ہے نا نماز نہیں پڑھتے حج پہ گیا، حج بجا لانے کے جو ہے نا ثواب اور پاداش نہیں ملے گا، صرف کیا ہوگا؟ حج بجا نہ لانے کے جو سزا تھا اس سے بچ جائے۔ یہ ہے نماز کے صحیح ہونا، نماز کے قبول ہونا الگ بات ہے۔ تو تمام عبادتیں اس وقت دیکھی جائیں گی جب ان کی نماز صحیح ہے یا نہیں ہے، نماز قبول ہے یا نہیں ہے۔ اور آج میں جو کہ آخری درس ہے اس سلسلے کا، آپ لوگوں کے لیے، آپ میرے جو ہے نا جو ہے بھائیوں کی طرح جوان ہے، اپنے وطن چھوڑ کے آئے ہو، پورے جو ہے نا سوچ سمجھ سے آخری جو درس، اسی لیے میں نے انتخاب کیا کہ اگرچہ پورے اس سلسلے میں جو درس آپ کو میں نے پہنچانے کی کوشش کی، اگرچہ آپ لوگوں نے اگر لیا ہے تو بہتر، نہیں لیا ہے تو یہ ایک درس کم از کم یادگار کے طور پہ پورے ماہ رمضان کی اس کو خوب دقت سے سنیں۔ یہ آپ کے لیے فائدہ ہے، آپ کی زندگی کے لیے ضرورت ہے کہ نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے کہیں پہ بھی۔ خداوند عالم نے احادیث میں جو ہے نا پیغمبر پاک کی احادیث میں، ائمہ خدا علیہ السلام کی احادیث میں نماز پڑھنے والوں کی مذمت ہوئی ہے، تعریف نہیں ہوئی ہے۔ قرآن میں بھی نماز پڑھنے والوں کو ویل کہا ہے، افسوس کیا ہے، تعریف نہیں ہوئی۔ نماز پڑھنا کوئی کمال نہیں ہے، کوئی ہنر نہیں ہے، اسی لیے خداوند عالم ڈائریکٹ تو اس طرح کہہ رہا ہے ویل للمصلین، وائے ہو، افسوس ہو
للمصلین، نماز پڑھنے والوں کے اوپر. نماز پڑھنے کوئی کمال نہیں ہے. یار نماز پڑھنے سے ہم کیا کہتے ہیں، سمجھ گئے بس یہ نماز گزارے دیندار. نہیں، خداوند عالم کہہ رہا ہے وہی ہے، کبھی کسی کو اس پہ نہیں کہا ہے. ویل ایک دفعہ وہاں اور افسوس کے معنی ہے، ایک دفعہ جہنم کے خاص طبقہ وہی ہے. نماز پڑھنے والوں کے لیے جہنم کا خاص طبقہ ویل ہے یا افسوس ہے نماز پڑھنے والوں کو. نماز پڑھنا کوئی کمال نہیں ہے. کس طرح نماز پڑھنا؟ نماز کو اہمیت کے ساتھ پڑھنا کمال. اسی لیے دیکھو ویل للمصلین کے بعد کیا کہتے ہیں؟ خداوند عالم کہتے ہیں الذین هم عن صلاتهم ساہون. ان لوگوں کے لیے وائے اور افسوس ہے جو نماز کو خفیف سمجھتے ہیں، سستی کے ساتھ پڑھتے، نماز کو اہمیت دیے بغیر پڑھتے. نماز پڑھنا کمال نہیں ہے. نماز کو بغیر اہمیت کے پڑھو تو کیا کہتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ ویل للمصلین، وائے ہے ان کے لیے. امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کیا؟ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. فرماتے ہیں کہ میں خود امام نے اپنے جد بزرگوار پیغمبر پاک سے نقل کرتے ہیں. پیغمبر پاک ایک دفعہ مسجد میں بیٹھے تھے، اصحاب کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے. اسی وقت ایک جوان آیا گہرے مسجد میں آگے نماز پڑھ لیا کوے کی طرح، یعنی یہ ایک پرندے کی طرح، جیسے جو نا پرندہ جو لگاتے اٹھتا ہے جلدی جلدی میں، الفاظ حدیث کی اس طرح پڑھ کے واپس جا رہا تھا. امام پیغمبر پاک نے محفل میں بیٹھے تھے، خوشحال نہیں ہوئے. یہ نہیں کہا کہ ایک میرے امتی جوان سارے فحشاء و منکرات کو چھوڑ کے مسجد میں آ کے نماز پڑھ رہے ہیں، ماشاء اللہ آفرین. نہیں کہا کہ اگر اس نے اسی طرح نماز کو ہلکا سمجھ کے سجدے کو صحیح وجہ نہیں لایا، رکوع کو صحیح وجہ نہیں لایا، اسی عالم میں جیسے پرندوں کی طرح جو ہے نا چونچ مار کے جا رہے ہیں، اسی طرح اگر یہ نماز پڑھتے ہوئے مر جائے تو وہ میرے امت سے حساب نہیں ہوگا. اس کا حشر نشر امت محمدی سے نہیں ہوگا. نماز پڑھے ان کی مذمت ہے، نماز نہ پڑھنے والے تو فارغ ہی ہیں. اسی لیے خداوند عالم قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ نماز پڑھو نہیں کہہ رہے، نماز سے مدد مانگو. نماز اتنی پڑھو کہ نماز سے مدد مانگ سکو گے. ہر مشکل میں آپ کی مدد نماز کے ذریعے سے ہوگی. یہ نماز ایسی ہے. استعینوا بالصبر. استعینوا باب استفعال، طلب نمودن، طلب کرنے کے لیے. استفعال میں کیا ہوتا ہے؟ معنی طلب چھپا ہوا، یعنی استعینوا، اسی نماز کو پڑھنے کے ساتھ مدد کو طلب کرو اس سے. اور دیکھیں خداوند عالم نے آج کی اس معاشرے میں آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں، معاشرے کو فحشاء و منکرات سے دور رکھنا چاہتے ہیں. علماء کے یہی کام ہے، جاتے ہیں. اور ہر ماں باپ جو ہے نا اسی فکر میں کہ ہماری اولاد جو ہے نا بگڑ رہی ہے. آج انٹرنیٹ کا دور ہے، آج ہر جگہ جو ہے نا فحشاء و منکرات عام ہے. کیسے ہم اپنے بچوں کو کیا ہے اسی فحشاء و منکرات سے بچائیں؟ اسی وجہ سے کیا کرتے ہیں، وہ کبھی جو ہے نا وہ سکول سے اٹھا دیتے بچوں کو، دوسرے سکول بھیج دیتے ہیں. استاد جو ہے نا محلے کو چینج کرتا ہے، سکول کو چینج کرتے ہیں، والدین کبھی نہیں ہوا تو وطن چھوڑتے ہیں. اب یعنی گاؤں کو چھوڑ کے دوسرے گاؤں میں، دوسرے شہر میں جاتے ہیں. پوچھتے ہیں کیوں آئے ہو یہاں پہ ہجرت کر کے؟ کہہ رہے ہیں بچوں کی مستقبل تباہ ہو رہا ہے. بچوں کو بنانے کی خاطر ماں باپ کے وطن چھوڑتے ہیں، اور بچوں کو اس طرح بنانا نہیں ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کوشش ہو، اچھی سکول، اچھی جو ہے نا اچھے دوست اور اسی طرح اچھا معاشرہ مددگار ثابت ہو سکتا ہے بچوں کو بنانے میں. لیکن بچوں کو فحشاء و منکرات سے نکالنے کی ضمانت نہیں دے سکتے. ضمانت کون دے رہا ہے؟ خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ ایک کام کرو، یہ تو ضمانت دے رہا ہوں کہ آپ کے بچے فحشاء و منکرات سے بچیں گے. وہ کیا ہے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد والے محمد. کیونکہ درس ایسا نہیں ہے کہ جو ہے نا میں جہاں سے جو ہے نا مرضی آیا آپ کو بولوں. ایک ایک سیٹ اپ، ایک ایک بات آپ کو منزل تک جانے تک آپ لوگوں کو ساتھ جانا ہے، تاکہ آپ کو بلاخر جا کے 1 گھنٹہ آدھے گھنٹے درس کا نچوڑ آپ کو جو ہے نا کہ نماز کی اہمیت اور یہ چیزیں آپ کی اس عمر میں ضروری ہے. اگر جو سننا چاہتے ہیں شوق سے سنیں، تاکہ دوسروں کو بھی ڈسٹرب نہ کرے. جو سننا چاہتے ہیں ان کو موقع فراہم کرے. تو بہرحال آپ کی خدمت میں یہ عرض ہو رہا تھا کہ نماز کو خداوند عالم نے پڑھنے کی تاکید نہیں کی، نماز کو اہمیت کے ساتھ پڑھو. اولاد کی تربیت کے لیے ضمانت خداوند عالم نے اس معاشرے میں کیا رکھا ہے؟ اچھے استاد بہترین ہیں، اچھے دوست بہترین جو ہے نا مددگار ہو سکتے ہیں. لیکن ضمانت دے رہے خداوند عالم کہ اگر آپ کے بچے آپ خود سے نماز کے پابند ہوئے، نماز کی اہمیت کے قائل ہو گئے، تو پھر یہ نماز خود سے جو ہے نا فحشاء و منکرات سے بچائے گی. کہیں بھی نہیں کیا خداوند عالم نے قرآن مجید میں اتنی بڑی بات ذمہ داری لے رہے ہیں. خداوند عالم کیا کہتے ہیں؟ اتل ما اوحی الیک من الکتاب.
سورہ مبارک عنکبوت کی 45 نمبر آیت میں خداوند فرماتے ہیں اے حبیب تلاوت کریں ان کے اوپر جو میں نے آپ کے اوپر وحی نازل کی ہے اس کتاب کے. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے رہیں. نماز قائم کرتے رہیں تو کیا ہوگا؟ واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اب تاکید کے ساتھ نماز قائم کریں. کیا ہوگی نماز قائم کرو گے تو؟ آگے ان تاکید کے ساتھ ان الصلاۃ، بے شک نماز تنہا روک دیتی ہے عن الفحشاء والمنکر، فحشاء و منکرات سے نماز ہی روک لیتی ہے. یہ دیکھو خداوند عالم ضمانت کے ساتھ خالق کائنات فرماتے ہیں آپ بس نماز کو اہمیت سے پڑھیں، نماز کو وقت میں پڑھیں. پھر دیکھو گے نماز خود آپ کو کیا ہے؟ فحشاء و منکرات سے بچائے گی. معاشرے جتنے بھی فحشاء و منکرات میں ڈوبا ہو آپ کو بچائے گی. اسی لیے خداوند عالم کیا کہتے ہیں؟ اس فحشاء و منکرات سے بری ہوئی دنیا میں نماز سے مدد مانگو، آپ کو فحشاء و منکرات سے بچائے گی. یہ نماز ہے. اور نماز کو اہمیت کے ساتھ امام جعفر صادق علیہ السلام نے آخری وقت اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد یہ سنا رہا تھا آپ کے درمیان میں جو یعنی موضوع تھا کہ آپ لوگ سیریس سنیں، چونکہ آج آخری درس ہے، ڈسٹرب نہیں کرے کہا تھا، لیکن جو ہے نا آپ نے تو ڈسٹرب نہیں کیا لیکن ہم خود بخود ہی ڈسٹرب ہو گئے. تو استاد محترم کے آنے کے ساتھ تو یہ مناسب نہیں ہے استاد محترم کے سامنے کچھ کہنا. بہرحال پھر بھی یہ سلسلہ درس کو جو ہے نا اختتام تک پہنچانے کے لیے چند جملے جو میں نے آیت آپ کی خدمت میں تلاوت کی اس کے متعلق چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. تو ہمارے استاد محترم یہ جو بحث چل رہی تھی اسی ماہ مبارک رمضان میں، ان آیات کو میں نے تلاوت کرنے کی کوشش کی جن میں خداوند عالم ڈائریکٹ مومنین سے مخاطب قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنو کے جو مومنین سے مخاطب ہیں وہ آیات ان کو تلاوت کر رہا تھا. انہی میں سے آج جو ایک آیت سرنامہ کلام قرار دیا سورہ مبارک بقرہ کی 152 نمبر آیت میں خداوند عالم فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو آپ لوگ مدد مانگو صبر سے اور نماز سے. ان اللہ مع الصابرین، بے شک خداوند عالم صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو اسی آیت کے ذیل میں چند جو ہیں عرائض آپ کی خدمت میں عرض ہوئے کہ نماز کو پڑھو نہیں کہا، نماز کو پڑھنا کوئی یعنی کمال نہیں ہے. اسی لیے خداوند عالم نماز پڑھنے والوں کو کیا کہا؟ ویل للمصلین، واہ ہے اسی قرآن میں فرماتے واہ ہے ان لوگوں کے لیے جو نماز پڑھتے ہیں. نماز پڑھنا کوئی کمال نہیں ہے. آگے کہہ رہے ہیں کیا؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، نماز جو سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں بلکہ افسوس کی بات، ویل کی بات. اب جب ایک اچھا ہوا کہ استاد محترم آئے کہ میں نے ایک موضوع جو ہے اپنے جو ہے نا ذہن سے بنایا ہے، نہ کسی کتاب میں لکھا ہوا میں نے نہیں دیکھا ہے، تاکہ تصدیق ہو جائے. استاد محترم بعد میں جو ہے نا ہماری تصدیق کریں، اگر صحیح ہے تو، نہیں ہے تو غلط ہے تو، تاکہ اصلاح کریں، تاکہ کہیں اور جو ہے نا اس غلطی کو ہم نہیں دہرائیں گے. کہ میں نے جو ہے نا نماز کے موضوع پہ قرآن کی کچھ آیتیں لیکن ایک تفسیر جو ہے نا پھر اس بار آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ کسی کتاب سے لیا ہو نہیں ہے قرآن مجید میں، لیکن ایک ترتیب میں نے خود سے دی ہے، شاید وہ ترتیب صحیح نہ بھی ہو. تو نماز کو جتنی اہمیت کے ساتھ پڑھنے کی تاکید ہوئی ہے وہ کسی چیز کی نہیں. سب سے زیادہ تاکید نماز کو اہمیت کے ساتھ پڑھنے کی. نماز کو پڑھنے کی بتا دیا، مذمت بھی ہوئی ہے، لیکن نماز کو اہمیت کے ساتھ پڑھنے کی تاکید. اسی لیے ابھی بیان کیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام آخری وقت جو وصیت کر رہے ہیں کہنا کہ وہ وصیت مخصوص رکھتے ہیں جو اہم بات ہو اس کو آخری وقت کرتے. اور ہمارے تمام ائمہ میں سے چھٹے امام کو جو فرصت ملی، کسی امام کو یہ فرصت نہیں ملی تھی تبلیغ. کھلم کھلا جو ہے نا درس دیتے تھے، فقہ کا درس، اصول کا درس، عقائد کا درس. تو آخری وقت پہلے بھی کہہ سکتے تھے لیکن محفوظ رکھا آخری وقت. سب کو بلایا گھر کے افراد کو، سب کو بلا کے کیا کہا؟ نماز پڑھو نہیں کہا. کہا کیا؟ لا تنال شفاعتنا من استخف بالصلاۃ. یہ حدیث مختلف انداز میں بیان ہوا ہے. فرماتے کہ آخری جملہ امام علیہ السلام کہا تھا کہ ہماری شفاعت، نہ کہا کہ امام جعفر صادق کی، ہماری ہم اہل بیت کی شفاعت نہیں پہنچ جائے گی ان کو، نہیں ملے گی ان کو جو نماز کو خفیف سمجھتے ہیں، نہیں پڑھتے ہیں. نہیں کہا نماز کو معمولی سمجھتے ہیں، اہمیت نہیں دیتے ہیں. ہو سکتا ہے کبھی
جو ہے نا آخری وقت پڑھتے ہیں، ہو سکتا ہے کبھی قضا ہو جائے، ہو سکتا ہے کوئی مطلب کیا ہے تاکید ہو تو ایک دو دن یعنی سلسلہ پڑھتے ہیں پھر چھوڑ دیں، نہیں، ایک مکمل اہتمام کے ساتھ۔ اور نماز کے بارے میں جو میں ابھی ترتیب سے بیان کر رہا ہوں، استاد کو بھی بتایا کہ اس ترتیب کو شاید کسی کتاب میں لکھا بھی نہیں ہو یا کسی استاد نے بیان نہیں کیا ہو، لیکن میں نے خود سے ترتیب دی، شاید یہ جو ہے غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن آیات ہیں صحیح ہو تو انشاءاللہ استاد محترم ہماری اصلاح کریں گے کہ خداوند عالم نے معیار نماز کرا دی، چاہے ہم مانیں یا نہ مانیں، نماز کی اتنی تاکید ہے کہ پیغمبر پاک نے تو بتا دیا کہ معیار نماز الصلاۃ عماد الدین ان قبلت قبل ما سوا و ان ردت رد ما سوا، یہ معیار دیا ہے تمام اعمال کے قبول ہونے کے، یعنی معیار نماز کرا دیا ہے۔ نماز قبول ہے تو پھر دوسرے عبادتیں قبول ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید کی آیات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو خداوند عالم نے ہر شخص کو پہچاننے کا معیار نماز کرا دیا۔ معاشرے میں کچھ لوگ موحد لوگ ہیں، کچھ لوگ مشرک ہیں، کچھ لوگ منافق ہیں، کچھ لوگ مومن ہیں، کچھ لوگ جو ہے نا جہنمی ہیں، کچھ لوگ جنتی ہیں، ہر قسم کے لوگ اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اب قرآن کی آیات کو جب آپ غور سے پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ آپ فیصلہ کریں کہ جہنمی یا جنتی کو آخرت میں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی دنیا میں آپ قرآن کو کھولیں، خداوند عالم بیان کر رہے کہ معیار نماز ہے۔ نماز کے ذریعے سے آپ چیک کر سکتے ہو کہ یہ جہنمی ہے یا جنتی ہے، نماز کے ذریعے سے دیکھ سکتے ہو کہ یہ شخص جو ہے نا منافق ہے یا مومن ہے، نماز کے ذریعے دیکھ سکتے ہو یہ شخص موحد ہے یا مشرک ہے، نماز کے ذریعے سے دیکھ سکتے ہو یہ شخص جو ہے وہ طاقتور ہے یا کمزور ہے۔ معیار نماز ہے۔ اب میں جو آیات کو پڑھوں آپ خود سے جو ہے نا دیکھیے، اندازہ کریں۔ اب اسی وقت معاشرے میں آپ جب جاتے ہیں تو کسی بھی شخص کے بارے میں کہیں یہ جنتی ہے جہنمی فیصلہ تو نہیں کر سکتے، وہ آخرت میں ہوگا، لیکن خدا ایک علامت بیان کر رہا ہے، معیار دے رہا ہے کہ کون جہنمی ہوگا کون جنتی۔ خداوند عالم فرماتے ہیں کل جہنمی سے جنتی لوگ پوچھیں گے، سورہ مدثر کے 37-38 نمبر آیت میں کیا فرماتے ہیں؟ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر نفس کو جو ہے نا گروہ رکھا جائے گا، بما کسبت رہینہ، جو کچھ اس نے کیا ہے اس کے گروہ میں رکھا جائے گا، وہ اس کے ساتھ بندھا ہوا ہے، ہر شخص کو اس کے عمل کے ساتھ باندھا ہے۔ الا اصحاب الیمین، الا اصحاب یمین آزاد ہیں، انہوں نے جو کچھ کیا ہے اس کے بجانے گروہ میں نہیں ہے۔ الا اصحاب الیمین، اصحاب یمین کا آپ کس طرح سنا ہے؟ فی جنات، اصحاب الیمین جو ہے وہ ہیں جنت میں بیٹھے۔ الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون، جنت میں بیٹھ کے کیا کریں گے؟ پوچھیں گے، سوال کریں گے۔ یتساءلون آپس میں کیا ہے؟ بین دوکس، مفاعلہ کیسے کیا ہوتا ہے؟ آپس میں سوال و جواب کریں گے۔ فی جنات یتساءلون، کس سے پوچھیں گے؟ عن المجرمین، مجرمین سے پوچھیں گے، پوچھ کے کیا کہیں گے؟ ما سلککم فی سقر، کس چیز نے آپ کو سقر پہنچایا؟ سقر جہنم کے طبقوں میں سے سب سے سخت ترین طبقہ نام ہے سقر، یعنی دنیا میں ہم ساتھ تھے، ہم جنت میں ہو رہے ہیں، آپ جہنم میں گئے، کس چیز نے آپ کو جہنم پہنچایا؟ جواب میں کیا کہہ رہے ہیں؟ قالوا لم نک من المصلین، جواب میں فرماتے کہ ہم لوگ آپ کے ساتھ تھے، آپ کی طرح زندگی گزار رہے تھے، سقر میں پہنچانے کی سبب بن گئی نماز نہیں پڑھ رہے تھے ہم لوگ، لم نکو ہم نہیں تھے، من المصلین نماز گزاروں میں سے نہیں تھے، اس وجہ سے ہم سقر پہنچ گئے۔ دیکھو جہنمی بننے کی کیا ہے؟ جو نماز کو مکمل نہیں پڑھتے ہیں وہ سقر میں۔ پھر جنتی کے بارے میں دیکھیں، جو جنتی ہے اس کے لیے کیا کہتے ہیں؟ خداوند عالم جو جنت کا وارث بن سکتا ہے، اسی وقت فیصلہ کر سکتے ہو جنت کا وارث کون ہے۔ سورہ مومنون میں خداوند عالم 9 نمبر آیت 10 نمبر آیت میں کیا فرماتے ہیں؟ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذین هم علی صلواتهم یحافظون، وہ لوگ جو نماز پڑھنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ صرف نماز کی پڑھنے کی حد تک نہیں، نماز پڑھنے کے بعد اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ حفاظت کی پھر حدیث روایت میں آئیں کہ نماز پڑھنے کے بعد بد نظری نہیں کرتے، بد کلامی نہیں کرتے، شیطان کے جو ہے نا وسوسے ان کو اثر انداز نہیں ہوتے ہیں۔ اب نماز پڑھنے کے بعد نماز کی حفاظت کرتے ہیں تو کیا ہوتے ہیں؟ والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون، بس یہ نماز کی حفاظت کرنے والے ہی وارث ہیں۔ کس چیز کے وارث ہیں؟ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہ جنت الفردوس کے وارث ہیں اور هم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں۔ اب معیار دیکھیں، نماز
جو نماز کی حفاظت کر رہے ہیں، آپ اسی دنیا میں کہو کہ نماز پڑھنے کے ساتھ نماز کی حفاظت کر رہے ہیں تو یہ جنتی ہے، یہ اسی وقت فیصلہ کر سکتے. جو نماز کو مکمل ترک کیا ہے وہ جہنمی یہی کہہ رہے ہیں، لم نکو من المصلین. اور معاشرے میں دیکھیں مشرک کون ہے، موحد کون ہے. سورہ مبارک ہے روم کی 31 نمبر آیت میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے منیبین الیہ، اس خدا کی طرف انابہ کریں، بازگشت کریں، اسی خدا سے راز و نیاز کرتے رہیں. منیبین الیہ واتقوا واقیموا الصلاۃ، اور خدا سے ڈرتے رہیں، خدا سے انابہ کرتے رہیں، اور واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کریں. آگے کیا کہتا ہے خدا تعالیٰ، ولا تکونوا من المشرکین، نماز کو ترک کر کے مشرکین میں سے مت بن جائے. اب معاشرے میں دیکھنا چاہتے ہو مشرک کو پہچاننے کے لیے معیار خدا نماز دے رہا ہے. نماز کے ذریعے سے دیکھو، اگر نماز ترک کیا ہے تو جتنا بھی وہ عزاداری کرے، جتنا بھی وہ معاشرے میں جو نا نیک کام انجام دے، خدا کہہ رہے ہیں وہ مشرک ہے، وہ مشرکین کے زمرے میں داخل ہوتے ہیں. پھر ایک حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، خاص حدیث. امام سے پوچھا کہ مولا گناہان کبیرہ کتنے ہیں؟ امام نے 7 گناہان کبیرہ کون دیا. اب میں مختصر کر رہا ہوں، اس پوری حدیث کو نہیں پڑھ رہا ہوں. 7 گناہ کو بیان کیا تو راوی کہہ رہے ہیں کہ مولا آپ نے کہا یتیم کے مال کھانا گناہ کبیرہ میں سے. آئے یتیم کا مال کھانا بڑا گناہ ہے یا نماز کو ترک کرنا بڑا گناہ؟ امام نے کہا نماز کو ترک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے. تو آپ نے 7 جو گناہ کبیرہ گنے اس میں نماز کو ترک کرنے والا گناہ حساب نہیں کیا ہے. تو امام نے کہا کیوں نہیں کیا؟ آپ نے نہیں غور نہیں کیا، دقت نہیں کیا. میں نے گناہ کبیرہ میں سے سب سے پہلا گناہ جو گنا تھا الشرک باللہ گنا ہے، اور نماز جو نہیں پڑھتا اس نے تو شرک کیا، وہ پہلے اسی گناہ میں شامل ہے. ترک نماز مشرک ہے، وہ پہلے ہی اس میں. یہ نماز کو ترک کرنے میں قرآن کی آیت اور حدیث بتا رہے کہ نماز کو ترک کیا تو وہ مشرکین میں سے. اب منافقین میں سے کون ہے؟ معاشرے میں ہر بندہ جو ہے نا ایمان لانے کے بعد انہیں مکمل ایمان بھی نہیں ہے. 3 پارے قرآن میں، 30 پاروں میں سے آیت اللہ سبحانی دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ اگر منافقین کے اوپر جو آیتیں آئی ہیں ان کو ہم اکٹھے کریں تو 3 پارے بن سکتے ہیں. 3 پارے حجم صرف منافقین کے بارے میں، پورے سورہ منافقون ہے، اس کے علاوہ سورہ توبہ میں پورے منافقین کا ذکر ہے. تو یہ منافق لوگ کیا ہے؟ مسلمان مومنین کے اندر گھسے ہوئے. ان کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ ان کو کیسے پہچانے؟ پھر علامت خدا نماز. دیکھیں نماز کے ذریعے سے پہچانو کیا. سورہ مبارک نساء کی 142 نمبر آیت میں خدا فرماتے ہیں ان المنافقین یخادعون اللہ، بے شک یہ منافق لوگ خدا کو دھوکہ دیتے ہیں. وَهُوَ خَادِعُهُمْ، حقیقت میں وہ خدا کو دھوکہ نہیں دے رہے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. خیال یہ کر رہے ہیں کہ ہم خدا کو دھوکہ دیتے ہیں کہ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، جبکہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں یہ منافق جو خدا کو دھوکہ دے رہے ہیں اور حقیقت میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ تو آگے علامت بیان کر رہے ہیں. منافق لوگ وہ ہیں ان المنافقین یخادعون اللہ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. یہ منافق کی علامت دیکھیں کہ یہ جب بھی نماز کے لیے کھڑا ہوتے ہیں تو کسالہ، سستی کے ساتھ، بے توجہی کے ساتھ. اذان ہو رہی، وہ جو نا کچن میں گھسے ہیں، اذان ہو رہی وہ باہر گھوم رہے ہیں، نماز کی اہمیت ہی نہیں دے رہے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور اگر نماز پڑھتے ہیں تو بھی يُرَاءُونَ النَّاسَ. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ، لوگوں کو دکھانے کے لیے، کہیں گرازری نہیں لگ جائے، کہیں جو ہے نا مدیر آئے ڈانٹ نہ لے. واقعی یہ حقیقت ہے، قرآن کی آیت بیان کرے. وہ قرآن صرف نماز کو نماز سمجھ کے پڑھ رہے ہیں، وظیفہ سمجھ کے پڑھ رہے ہیں. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. اور نماز پڑھتے وقت یاد خدا نہیں کرتے ہیں بہت کم. نماز خود کیا ہے؟ جلوہ یاد خدا ہے. اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا سورہ طٰہٰ میں خدا کہہ رہے ہیں نماز پڑھے اس لیے کہ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز تو میری یاد کی خاطر پڑھے. نماز کو قائم کرنا یاد خدا کی خاطر نہیں. نماز کو ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ کوئی چیز گم ہو گیا تو وہ نماز میں یاد آئے گا. تقریر کی تیاری کرنے تو نماز پڑھو، اچھی طریقے سے یاد آ رہی ہے، موضوع سب کچھ سیٹ ہوتا ہے. تو دیکھیں اب علامت بیان کریں کہ اسی معاشرے میں کسی کی جو ہے نا پیچھے جا کے یہ کیا ہے وہ کیا ہے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کتاب ہدایت میں کیا ہوں یہ دیکھنا ہے. آیا جنتیوں میں سے ہوں، جہنمیوں میں سے ہوں، یا مشرکین میں سے ہوں، موحدین میں سے ہوں، اسی نماز کے ذریعے سے. منافقین میں سے ہوں، مومنین میں سے، اسی کو دیکھ. اب یہی نماز پھر خدا تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ مومن کو دیکھنا چاہتے ہو دیکھو اسی نماز کو. اب معیار نماز ہے. سورہ مبارک مومنون کی ابتدا میں خدا نے کیا فرماتے ہیں؟ قد افلح المؤمنون، بے شک فلاح یافتہ ہو گئے، کامیاب ہو گئے
کون لوگ؟ مومنون، جنہوں نے ایمان لائے وہ کامیاب. کون ہے وہ مومنون؟ آگے بیان کر رہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون. فوراً معیار نماز کہہ رہے کہ وہ لوگ جو نماز کو خضوع خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، نماز کو اہمیت کے ساتھ پڑھتے ہیں، یہ لوگ مومن ہیں، حقیقی مومن. نماز کو سستی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو منافق کی علامت بیان کر رہے ہیں. نماز کو خضوع خشوع کے ساتھ بیان کر رہے تو پڑھ رہا ہے تو وہ مومن کی علامت. اب دیکھیں یہی معیار پھر معاشرے میں خداوند عالم نے انسان کو خلق کیا، بہت ضعیف ہے انسان کی جو ہے نا کوئی طاقت نہیں ہے. اسی لیے عامر المومنین صاحب نہج البلاغہ میں انسان کے بارے میں عجیب حالت بیان کر رہے ہیں. مولا ہے کائنات، کلام الامام، امام الکلام. مولا کیا فرماتے ہیں؟ مسکین ابن آدم کا بیٹا جو ہے نا کتنا مسکین ہے، کتنا لاچار ہے. کبھی ہم دقت کریں اپنے اوپر کہ ہم کتنے لاچار اور مسکین ہیں. مسکین ابن آدم مختوم الاجل محفوظ العمل مکنون العلل تقتلہ الشرکہ تنتنہ الارکہ تعلمہ البکہ. 6 جملوں میں انسان کی لاچاری کو بیان کرتے ہیں. مولا فرماتے ہیں کہ یہ انسان کتنا جو ہے نا لاچار ہے، بے کس ہے. کیوں؟ مختوم الاجل، اس کی جو ہے نا موت چھپی ہوئی ہے، پوشیدہ ہے. پتہ نہیں کل کس کو کیا ہے اٹھائیں گے، بلند بے کو لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے لے کے جائیں گے، کسی کو پتہ نہیں. پھر آگے کیا کہتا ہے؟ مکنون العلل، پھر بیماریاں سارے پوشیدہ اس کے اندر. ٹیسٹ دینے کے بعد پتہ چلتا ہے کیا یہ بیماری نکل گئی، یہ بیماری نکل گئی. ایسے ہی بال نہیں گئے، کوئی پر اندر کمی ہے اسی وجہ سے جوانی میں ہی بال جاتے، ایسے ہی سفید نہیں ہوتے، کوئی اندر ہے ٹیسٹ کے بعد پتہ چلتا. مکنون العلل ہے وہ. آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ اتنا جو ہے نا لاچار ہے. محفوظ العمل، پھر ہر عمل اس کا محفوظ ہے. کہیں پہ نظر کیا تو بھی محفوظ ہے، کہیں پہ کوئی بات کی تو بھی محفوظ ہے. یہ انسان ہے. پھر آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ تقتلہ الشرکہ، اتنا بے چارہ ہے یہ انسان کہ ایک گھونٹ پانی اس کو مار دیتا ہے. دیکھو یہ گلے میں 2 نالیاں ہیں، ایک نالی غذا کے لیے، ایک ہوا کے لیے. اگر پانی پیتے وقت ہوا کی نالی میں جو ہے نا ایک قطرہ پانی جائے تو اسی وقت مر جاتا. رب العالمین نے انتظام ایسا کیا کھاتے وقت وہ گلے میں غذا کی نالی میں چلے جائے. تقتلہ الشرکہ، بہت سارے اس طرح مر چکے ہیں. پانی جو ہے نا گلے کے سانس والی نالی میں گیا اور مر گیا. تنتن الارکہ، اتنا لاچار ہے یہ انسان کہ اگر لیکس صابن استعمال نہیں کرے تو اپنے ہی بدبو سے پریشان ہے، وہ بھاگ جائے گا. تنتن الارکہ یعنی اپنے عرق سے، اپنے پسینے سے تنگ آتا ہے انسان جو ہے نا. اسی کے لیے کیا کرتا ہے؟ یعنی دوسروں کے بنائے ہوئے چیزیں، شیمپو اور کیا ہے صابن کے کمال. یہ اپنا کمال نہیں ہے کہ انسان کو، یہ انسان کی لاچاری بے بسی ہے. اور آخر میں کیا ہوتا ہے؟ تعلمہ البکہ، پھر یہ اتنا جو ہے نا لاچار کہ یہ اس کو مکھی اور جو ہے نا مچھر ستاتے ہیں. سب کچھ ہے لیکن رات کو نیند نہیں آ رہی. صبح ہوئی کیا ہو گیا؟ کلاس کے وقت نیند آ رہی. پوچھو رات کو ایک جو ہے نا مکھی آئی تھی، ادھر ڈھوں کر کے سونے نہیں دیا انہوں نے، اسی وجہ سے نہیں سویا. یار مکھی کو نہیں مار سکے اتنے بڑے بندر. کہہ رہا یار وہ ہاتھ دے رہا تھی کیا. دیکھو اتنا بے بس ہے، مکھی آنی تنگ کرتی. اب یہ انسان کہ جو ہے نا اتنا لاچار انسان کیسے قوی بن جائے؟ قوی بننے کے لیے بھی معیار یہی نماز ہے. خداوند ہم کیا فرماتے ہیں سورہ حاقم میں، سورہ معارج میں خداوند فرماتے ہیں ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان کو پیدا کیا یہ بہت ہی ہلو، کم طاقت. علامت کیا ہے اس کی کم طاقت ہونے کی؟ اذا مسہ الشر جزوعا، جب اس کے اوپر سختی آ جاتی ہے جزا فضا کرتا ہے. 1 گھنٹہ کلاس بس زیادہ رکھا، 5 منٹ اوپر جائے تو چیخنا شروع کرتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، جب خیر مل جاتی ہے، اچھائی کوئی ملتے تو پھر دوسروں کو دینے کے تیار نہیں، منوع اس کو اپنے لیے محفوظ کرتا ہے. یہ انسان کی علامت ہے، انسان کی کم طاقت ہونے کی علامت. ایک گروہ ایسا نہیں ہے کہہ رہا ہے، ایک گروہ طاقتور ہے. وہ کون لوگ ہیں؟ ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین. الا مصلین لوگ، نماز گزار لوگ ایسے نہیں ہیں. وہ تو کہو ہم بھی نماز پڑھتے ہیں لیکن ایسے آگے کہہ رہے ہیں ایسے نماز گزار نہیں. الا المصلین الذین هم علی صلاتہم دائمون، دائماً نماز پڑھنے والے لوگ طاقتور ہیں. وہ پہاڑوں کو یعنی کیا ہے ہلا کے رکھ دیتے. وہ مچھر و مکر تو نہیں. ابھی دیکھو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کیسی ذات تھی، کیسی شخصیت ہے. کہاں سے اس نے کوئی ٹریننگ لیا تھا کہ اتنے جو ہے نا قوی بن گئے کہ جہاں کہہ رہا ہے خود سے وطن سے جلاوطن ہوا ہے. عراق میں بیٹھ کے، ترکیہ میں بیٹھ کے ایسی جو ہے نا دھمکیاں دے رہا ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ شاہ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ شاہ اتنا پاورفل جو 2500 سالہ شہنشاہی کے جشن منا رہا تھا،
نہیں کیا ایسے ایسی باتیں کہا کہ آئے آخر میں مجبور ہوا ایک جو نا مذاکرات کے ساتھ حکومت بنائیں گے. کہا میں آپ کی حکومت کو قبول نہیں کرتا ہوں. من دہن شمار میزنا, کہا کہ میں آپ کو مکہ مار کے بھی جانے ایران سے باہر کروں گا. یہ کس نے دی ہے طاقت؟ یہ طاقت نماز نے, یہ نماز شب نے, یہ نماز جو. اور بعد میں ایسا ہی کیا, جب ایران سے اس کو بھگا دیا, نکال دیا. اب کیا کیا بھگانے کے بعد کہا کہ کیسے حکومت کریں, دو بڑی طاقتیں سپر پاور, ایک روس ہے ایک امریکہ, کسی کے دامن میں جائیں گے تو ہم حکومت کر سکتے ہیں. کہا لا شرقیہ ولا غربیہ, نہ روس سپر پاور ہے نہ امریکہ سپر پاور ہے, سپر پاور خدا ہے کہ ڈٹ گیا, دونوں کو رد کیا اور اس طاقت کے ساتھ حکومت قائم کیا. آج دیکھو اس حکومت کی برکات ہے کہ ہم فیضیاب ہو رہے ہیں, یہاں پہ آگے درس پڑھ رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. یہ ایک طاقت کا نام ہے. اور آخر میں موت کے وقت اصل طاقتور انسان یہاں پتہ چلتا ہے. وہ انسان وہاں جب موت آتی ہے, اس جو ہے نا اندھیرے گڑھے میں جانا ہے, تو بڑے بڑے لوگوں نے وہاں پہ اعتراف کیا کہ کاش میں یہ ہوتا, کاش میں وہ ہوتا. امام خمینی دیکھیے کیسی شخصیت ہے, 3 لاکھ افراد جوان, آپ جیسے جوان, ابھی جو آپ نے 30 جوان ادھر آئے, استاد کو جو ہے نا ہمارے استاد کو بوڑھا کرایا ہم لوگوں نے ایک سال میں. امام خمینی کو 3 لاکھ شہداء کے خون امام خمینی کی گردن پہ حساب دینا ہے. 3 لاکھ لوگوں نے, جوانوں نے کیا ہے, امام خمینی کی آواز پہ لبیک کہہ کے شہادت, جام شہادت نوش کیا. بلاخر جاتے وقت کوئی پریشانی افسوس ہوتا ہے, لیکن امام خمینی کتنے قوی ہوئے اس نماز سے. کیا کہہ رہے ہیں, بادلی آرام و قلب مطمئن و ضمیر شاد از میان برادران و خواہران شوا مرخص می شوا. آخری وصیت یہ کہہ رہے ہیں کہ آرام دل کے ساتھ, مطمئن دل کے ساتھ اور خوشحال ضمیر کے ساتھ آپ بہن بھائیوں سے رخصت ہو کے ابدی سفر کی طرف جا رہا ہوں. یہ کتنی طاقت چاہیے اس کے لیے, آسان بات نہیں ہے. کس طرح یہ نماز دیتی ہے انسان کو طاقت. اور نماز میں بھی ایک نماز, چونکہ آخری درس میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ آپ کے لیے ایک تحفہ پورے ماہ رمضان کے دے کے جا رہا ہوں, تو اللہ آپ کے لیے نماز پڑھنا کمال نہیں ہے, اہمیت کے ساتھ نماز پڑھنا کمال. اور نماز میں بھی اہم ترین نماز جو نماز تہجد ہے. امام خمینی کے خاص شاگرد آیت اللہ جواد عاملی کہہ رہا ہے کہ دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو وہ طالب علم جو نماز شب نہیں پڑھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں طالب علم ہوں. ہمارے لیے جب میں درس پہ اکثر جاتا تھا تفسیر کی درس میں, یہ بات بہت گراں گزرتی, جوانی کی مستی ہو اور ادھر سے کہیں کہ یار نماز شب پڑھو گے. لیکن اب افسوس ہو رہا ہے کہ واقعاً حقیقت یہ ہے, حقیقت یہ وہ معاشرے کے لیے ضرر ہے, فائدہ مند نہیں ہے جو نماز شب نہ پڑھے اور وہ طالب علم بن جائے. وہ بہت سخت ضرر ہے, اور یہ بعد میں نہیں کر سکتے, اس وقت ہے. اس جوانی میں ہر چیز آپ کے لیے فراہم, خوابگاہ میں بیٹھے, استاد بھی آپ کے پاس آ رہا ہے, روٹی بھی آپ کے پاس آ رہی ہے, کچن میں یعنی آپ کے پاس سب کچھ. کل کیا کرنا ہے, استاد کے پاس آپ کو جانا ہے, آپ کو تندور میں جانا ہے روٹی لانے, آپ کو جانا ہے ادھر سے دودھ لینا, آپ کو سب کچھ کر کے کہاں نماز شب. آج موقع ہے, اور خداوند عالم نے خاص کیا, کہاں نبی کو مقام محمود تک پہنچنا ہے, تو نبی کو بھی کہہ رہے ہمیں بھی تو کمال کے لیے آئے ہو, دوسرے لوگوں کے لیے نہیں بنیں گے, دوسرے لوگوں کی طرح نہیں بنیں, کچھ پائیں گے کہ کیا آئے ہو. نبی کو خداوند عالم کیا کہہ رہے ہیں, اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس, سورہ اسراء میں فرماتے کہ نماز پڑھیں, 5 وقت کی نماز. 5 وقت کی نماز کی بات کرنے کے بعد خداوند عالم خاص طور پہ کیا فرماتے ہیں, اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس وغسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. یہ صبح کی نماز تک پڑھا. اب الگ سے خاص طور پہ بیان کرتے ہیں, کیا فرماتے ہیں, فرماتے کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ, رات میں تہجد بجا لائیں. اے حبیب یہ تو صرف آپ کے لیے خاص ہے. اور اسی وجہ سے فقہا فرماتے ہیں کہ پیغمبر پاک کے لیے نماز تہجد واجب تھی, امت کے لیے مستحب ہے, کیونکہ تاکید اتنی ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. پھر فرماتے کہ نماز تہجد پڑھنے کا نتیجہ کیا ہوگا, کہ پیغمبر پاک کو فرماتے خداوند عالم آپ کو اس نماز شب کے ذریعے سے مقام محمود تک جانا ہے. نبی نماز شب پڑھے بغیر مقام محمود نازل نہیں کر سکتے, تو ہم کہاں سے کر سکتے. عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. پھر خداوند عالم سورہ مزمل میں کیا کہتے ہیں, ذمہ داری ہے قوم کی, ذمہ داری قوم کی ہدایت کی ذمہ داری, کوئی معمولی ذمہ داری نہیں ہے. کیا فرماتے ہیں, سوئیں رات کو لیکن اٹھیں. قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا, سوئیں لیکن إِلَّا قَلِيلًا, بہت کم کھڑے رہیں. قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوْ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا, نصف رات یا اس سے بھی کچھ زیادہ جو ہے نا عبادت میں گزار. نِصْفَهُ أَوْ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا.
نصف سے بھی زیادہ رات جو ہے نا قرآن کی تلاوت میں نماز میں گزارے. اور آخر میں علت بیان کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ خداوند عالم رات کو اٹھیں عبادت کریں. اس کی وجہ کیا کرتے ہیں؟ نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. آپ کے اوپر ایک بڑا بوجھ، رسالت کا بوجھ دے رہا ہوں. اس رسالت کے بوجھ کو معاشرے تک پہنچانے کے لیے نماز شب کی ضرورت ہے، ورنہ بے اثر ہو گیا آپ کی جو ہے نا تبلیغ. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. پھر آگے وجہ بیان کر رہے ہیں رات کی عبادت کیا ہے. رات کی عبادت میں فرماتے ہیں کہ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. رات میں جو عبادت ہے وہ اثر کے لحاظ سے، یہ الگ معنی ہے، اس کے ترجمہ ہم نہیں کر سکتے، اردو میں الفاظ نہیں ہے. ان ناشئۃ اللیل، استاد محترم کہیں گے کیا ہے اس کے اندر؟ کہہ رہے بس رات میں جو چوٹ لگتی ہے، رات میں جو شیطان پہ چوٹ جب مارتے ہو اور اپنے یعنی روح کو آگے بڑھانے کی جو نا ایک قدم اٹھاتے ہو، اس کا اثر کچھ اور ہی ہے. کیا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. یہ نماز شب، یہ اسی ماہ رمضان میں ایک جھلک آپ کے اندر آنی چاہیے کہ نماز کی اہمیت، اور نماز میں بھی نماز شب کی اہمیت. اگر اس کو آپ توجہ دیں اور لمبی جوڑی نماز شب پڑھ کے صبح کلاس میں سو کے بیٹھیے، ایسے بھی نہیں ہے. نماز کو نماز پڑھیں، 11 رکعت قرآن رکھیں، 11 رکعت ہی پڑھیں، اور 11 رکعت نہیں پڑھ سکتے تو آخری 3 رکعت پڑھیں اس کے ساتھ صبح کی نماز. یہ یقین رکھیں جو سفر آپ کو سالوں سال میں طے کرنا ہے ان کو مہینوں میں طے کر سکتا ہوں. یہ روحانی سفر. اور آیت اللہ علامہ طباطبائی جو نے فرماتے ہیں کہ ہمارے استاد نے ہمیں ایک وصیت کیا ہے. نجف میں گئے تو علی قاضی طباطبائی نے کہا، پھر کاندھے پہ ہاتھ مار کے کہا پسرم دنیا میں خواہے تہجد میں خون، آخرت میں خواہے تہجد میں خون، ہر دو میں خواہے تہجد میں خون. دنیا چاہتے ہو تو بھی نماز شب ہے، آخرت چاہتے ہو تو بھی نماز شب ہے، دونوں چاہتے ہو تو بھی نماز شب. اور نماز کو اہمیت. پھر آیت اللہ بہجت جو آیت اللہ علامہ طباطبائی کی شاگرد فرماتے ہیں ہمارے استاد نے کہا، کہہ رہے وہ نہیں بتایا، استاد کا نام نہیں دیا کون تھا، کہہ رہے ہیں کہ نماز کو اول وقت اہمیت کے ساتھ پڑھیں، جو مقام وہ چاہتے ہیں اس مقام تک نہیں پہنچا تو آگے مجھے تھوکے. کہہ رہے ہیں یہ کوئی مقام انہوں نے تجربے سے بتایا ہے، یہ تجربہ ملا ہے، اور خصوصاً جوانی میں نماز کی ایک الگ اثر ہے. اور یہ ماہ رمضان ختم ہو رہا ہے، جا رہے ہیں. دیکھیں نماز سے مدد مانگو کا ہے، نماز سے مدد. اور نماز سے مدد آخری رات ہے، آخری درس سلسلہ ہے. کل تو آپ افطاری میں جائیں گے، پھر عید کی تیاریاں. تو نماز سے مدد لینے کن کنوں نے نماز سے مدد مانگے؟ کائنات کی ایک ہستی ہے جس سے ہم مدد مانگتے ہیں، مشکل کشا ہے، مظہر العجائب ہیں، امیر المومنین. جب آخری وقت فاطمہ زہرا کو دفنائے اس وقت کیا کہا؟ خود سے اعلان کیا، کہا پیغمبر خدا کے مرکز کی طرف، روزے کی طرف رخ کر کے ایک خطبہ دیا نہج البلاغہ میں، قلت حیلتی عن صفیتک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کی امانت کو آپ کی سپرد کر کے میرا صبر ختم ہوا. صبر ختم ہوا کہہ کے کیا کر رہے ہیں؟ پھر مولا جو ہیں وہ 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں. اب کہہ رہے ہیں علماء حیران ہیں، تعجب کر رہے ہیں، دفن کرنے کے بعد قبرستان پہ بیٹھ کے 2 رکعت نماز کس چیز کی ہے؟ یہ کون سی نماز ہے؟ پھر علماء تحلیل میں بتاتے ہیں کہ یہ نماز طلب مدد ہے، یہ مدد مانگنے کے. علی کی صبر ختم ہوئی تھی، خدا سے نماز کے ذریعے سے مدد مانگا. دیکھو علی جو مشکل کشا ہے، کائنات کے ہر نبی ہر ولی نے علی سے مدد مانگا. علی نماز سے مدد مانگ کے سکھا رہے ہیں کہ سخت وقت آئے تو نماز سے مدد مانگا. اور امام حسین السلام کے بارے میں بھی ہے کہ جب آخری وقت آیا حضرت علی اصغر کو ودا کر کے دفنانے کے لیے پشت خیموں میں لے گئے. وہاں پہ لے جا کے دفناتے وقت کیا کیا؟ دفنانے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی. وہ سخت ترین وقت تھا، حسین نے بھی نماز سے مدد مانگی. اور کیسی نماز پڑھی آخری وقت ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں. عبداللہ جو ہے نا، عبداللہ ابن حنیف، یہ ایک امام علیہ السلام کے جو ہے نا سعید ابن عبداللہ حنفی، یہ امام کے صحابی، ہم بھی صحابی بننے کے لیے آئے ہیں. سعید ابن عبداللہ حنفی آخری وقت امام حسین علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، کہہ رہے مولا میں نے 6000 کلومیٹر سفر کیا آپ کو پانے کے لیے، آپ کی رکاب آپ کے دامن سے متمسک رہنے کے لیے گھوڑے پہ اس زمانے میں 6000 کلومیٹر سفر کیا. کہا کیسے؟ میں مکے میں تھا، مکے والوں کو خطوط لے کے آپ کی خدمت میں آیا مدینے میں، 300 فرسخ سفر یعنی 1200 کلومیٹر سفر کیا. وہ بھی راستے سے نہیں گیا، کہیں جو نا ابن زیاد کی جو نا یزید کے کارندے پکڑیں گے کہ بیابان سے چھپتے چھپتے آیا حسین کے پاس خط لے کے. پھر امام حسین علیہ السلام نے خط دے کے اور ساتھ مسلم ابن عقیل کو دے کے بھیجا، جائیں کوفہ میں اور کوفہ والوں کو
میں سفیر حسین بھیجتا ہوں۔ واپس آیا، 1200 کلومیٹر سفر دوبارہ کیا، کتنا ہوا؟ 2400 کلومیٹر سفر کیا۔ پھر مسلم ابن عقیل نے خط دیا، میں نے لے کے واپس مدینہ آیا، 1200 کلومیٹر سفر کیا، 3600۔ پھر آپ کے ساتھ واپس آیا کربلا تک، 1200 کلومیٹر سفر، 4800، تقریباً یعنی 6000 کلومیٹر سفر کیا ہوں۔ یہ سارا سفر کیا ہوں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ آخری وقت آپ مجھ سے راضی ہوئے، ایسا کام کر کے جانا چاہتا ہوں۔ کہا کچھ کیا کرنا چاہتے ہو بتاؤ؟ عبداللہ کیا ہے، سعید ابن عبداللہ حنفی سے کہا کیا کرنا چاہتا؟ کہا مولا آپ نماز پڑھیں، میں آپ کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیمار کے مانند کھڑا رہوں گا، آپ کی نماز کی حفاظت کروں گا۔ پھر امام نے کہا ٹھیک ہے، نماز پڑھے، نماز ظہر۔ امام اس وقت تیروں کی بارش میں، مولا ابا عبداللہ حسین فرزند زہرا نماز کے لیے کھڑے ہوئے، سعید ابن عبداللہ حنفی آگے کھڑے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ تیر پہ تیر آ رہے ہیں۔ سعید نے اپنے سینے پہ اٹھاتا گیا، کہہ رہے ہیں خود سے 8 تیر سینے میں لگے ہیں، آسان نہیں ہے تیر لگنا۔ اب 9واں تیر آیا، کہہ رہے ہیں نماز ختم ہونے کے نزدیک تھی، اور سعید کہہ رہے میرے جسم میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں اٹھ کے تیر کو روک سکوں، بس آخری جو ہے نا تمام کوشش کے ساتھ ایک اوپر چھلنگ مارا، لیکن پھر بھی نہ اٹھ سکا، تیر آ کے میرے آنکھ میں لگ گیا۔ 9واں تیر آنکھ میں لگ گیا اور شہید زمین پہ گر گئے۔ ایک ہی جملہ کہا اوفیت یا ابن رسول اللہ، اے رسول خدا کے فرزند وفا کیا میں نے۔ تو پھر حسین نے بھی کیسا جو نا استقبال کیا، کیا کہا؟ سعید مبارک ہو آپ کو، انت بین یدی فی الجنہ۔ عجیب ہے، جنت کے سردار کیا کہتے ہیں؟ جنت کے سردار مولا ابا عبداللہ حسین کہتے ہیں سعید آپ ہم سے آگے آگے جنت میں گئے ہیں، سردار جنت پیچھے اور آپ آگے گئے رسول خدا سے ملاقات کے لیے۔ انت بین یدی فی الجنہ۔ یہ دیکھو نماز کی حفاظت کرنے والوں کو اسی طرح اہل بیت اٹھا لیتے ہیں۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔